أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم
اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينهم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ترجمہ: اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں. بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، بڑا علم والا ہے. اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب. ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داود کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو سب نیک لوگوں میں سے تھے. اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی. اور ان کے کچھ باپ داداؤں کو اور کچھ پہلے اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا. ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی. اللہ کی ہدایت وہ یہی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے. اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے ان کے سب اکارت ہو جاتے. یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی. اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں. یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، آپ بھی انہی کے طریق پر چلیے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی. اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، اور جو بڑی برکت والی اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تاکہ آپ مکے والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں. اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت یعنی پابندی کرتے ہیں. اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے، یا یوں کہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی. اور جو شخص یوں کہیں کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں. اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے. اور تم ہمارے پاس تنہا آ گئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے. اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں. واقعی تمہارا آپس میں تعلق تو خطا ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہو گیا. بارک اللہ فی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ انعام کا آج ہم 2 رکوع تلاوت و ترجمہ آپ نے سنا الحمدللہ۔ آج ہم 2 رکوع پڑھانے جا رہے ہیں الحمدللہ، کیونکہ چھوٹے چھوٹے رکوع ہیں اور اس میں آن دی ہول تمام پیغمبروں کے بارے میں تقریباً تمام کے نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میسج دیا ہے، تو وہ میسج کو انشاءاللہ سمجھیں گے اور انشاءاللہ باذن اللہ ان 2 رکوع کے بعد یعنی 10واں اور 11واں رکوع ہونے کے بعد تو ہمارے بس چند رکوع رہ جائیں گے انعام کے کمپلیٹ ہونے پر۔ تو سبحان اللہ، جو بہنیں مسلسل اسے سن رہی ہیں بغیر گیپ دیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرے اور ماشاءاللہ مبروک، اللہ ہی بارک فی، اللہ برکہ دے آپ لوگوں کے علوم میں۔ تو ماشاءاللہ جو مسلسل سن رہی ہیں تو الحمدللہ ان کے علم میں کافی اضافہ ہو رہا ہوگا، اور بہنوں جو علم آپ حاصل کر رہی ہیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ، اللہم آمین یا رب۔ تو آج جو ہم 10واں رکوع پڑھ رہے ہیں سورہ انعام کا، تو اس میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پیغام ہے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا۔ اچھا، ہم نے پچھلے کیا پڑھا تھا؟ تھوڑا یہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا پچھلا دیکھیں۔ پچھلا ہم نے جیسے آخر میں ختم ہوا تھا ہمارا جمعرات کو، تو کیا پڑھا تھا اس میں ہم نے؟ پچھلے دروس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ پچھلے درس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، ہے نا؟ پچھلے درس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہتے ہیں، اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ یہ تمام جو معبودان باطلہ کا تم یعنی عبادت کر رہے ہو، یہ عبادت غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور میں ان لوگوں سے نہیں ڈرتا جن کے ساتھ اللہ کے علاوہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اور میں کیوں ڈروں؟ کیا پوچھے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ کیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے تمہارے معبودوں سے ڈروں، جبکہ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں تم اللہ سے نہیں ڈر رہی، تو میں تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں؟ اب یہ ہوتا نا میری بہنوں، اکثر دیکھیے ایک کامن مثال میں آپ کو دوں، اکثر ہمارے ہاں بھی یعنی اگر میں آپ بھی ہوتے نا، تو کوئی کچھ بھی ایسا کچھ بھی یعنی کم پڑا ہوا رہا، کچھ بھی ایسا مطلب پوجا کی چیزیں رہے تو کیا کرتے؟ ڈر جاتے، اماں یہ کیا کی غلیظ رکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو اس سے ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، وہ باطل چیزیں ہیں، وہ لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، ایک دم کمزور چیز کی عبادت کرتے ہیں، تو اس پر ہمیں ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ پر زیادہ توکل رکھنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو یہ لوگ ایک ڈر بٹھا کے رکھتے ہیں، دیکھو دیوی کا ایسا آ جائیں گا، وہ فلاں ہو جائیں گا، وہ ماتا یہ فلاں، یہ وہ دیوی دیوتائیں ان کا فلاں کا، یعنی اس قدر ان کے ہاں تھے نا، مطلب بت، اتنے سارے بت بنا کے رکھے تھے وہ لوگ، تو بتوں سے ڈراتے تھے، بولتے تھے کہ اگر تم ایسے کریں گے تو یہ بت، یہ بھگوان تم کو ایسا کر دے گا، فلاں کر دے گا، یہ ہمارا رب ہے، ہمیں یہ تم کو وہ فلاں کر دے گا، یہ کر دے گا۔ تو یہ ڈراوا وہ لوگ ڈراتے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ڈرائے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولے؟ میں کیسے ڈروں تمہارے رب سے، جبکہ تم اللہ سے نہیں ڈر رہے، جس سے کہ ڈرنے کا حق ہے اس سے نہیں ڈر رہے، میں کیوں ڈروں؟ یہ سوال پوچھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ امن کا حقدار کون ہے؟ یہ بڑے بیٹھے تھے نا، بڑے بن کے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امن کے ہم حقدار ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ ای الفریقین احق بالامن، کون سے 2 فریقوں میں سے، مشرک اور مسلمان میں سے، مشرک اور مومن میں سے، احق بالامن یعنی امن کا زیادہ حقدار کون ہے 2 فریقوں میں سے؟ تو ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی علم رکھو اس چیز کا، ان کنتم تعلمون کا لفظ آیا تھا نا، علم رکھو اس چیز کا کہ امن کے حقدار کون ہے، تو یہ علم رکھنا، یہ جاننا ضروری ہے کہ امن کیا چیز ہے، کیسے قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرنے سے امن قائم ہوتا ہے، اور یہ امن کے قیام میں لازم ہے کہ بندہ مومن بنے، تو اللہ تعالیٰ اس کو امن کا قیام کرنے کی ذمہ داری دیتے ہیں۔ تو مشرک کو اللہ نے کیوں دی؟ کیونکہ مومن اپنا حق ادا نہیں کر رہا ہے، مومن اپنا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ حکمران کس کو بنائے؟ مشرک کو بنائے۔ تو مشرک کیوں بنے حکمران؟ جبکہ وہ امن کے حقدار نہیں ہیں، وہ امن قائم نہیں کر سکتے۔ یہ چیز کا ثبوت بھی ملا ساری دنیا کو،
ساری دنیا کو اس چیز کا ثبوت بھی ملا، اور اللہ تعالیٰ ایک خوشخبری دیتے ہیں مومنین کو کہ اگر تم مومن بنو گے تو امن کا حقدار اللہ تعالیٰ تم کو بنا دے گا۔ تو بہرحال یہ تھا لاسٹ درس میں ہم نے جو پڑھا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بات ہی کنٹینیو ہو رہی ہے یہاں سے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے ہی بات ابھی اس رکوع کی بھی کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، یعنی جو حجت کر رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، تو کیسے معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ ہی ایک ہے؟ جیسے ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ چاند، سورج، ستارے، یہ تمام چیزیں دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے نا کہ مطلب شاید یہ رب ہو سکتا، یہ رب ہو سکتا، لیکن سب غائب ہو گئے تو کیا بولنے لگے کہ یہ غائب ہونے والے، ڈوبنے والے کو میں عبادت کے قابل نہیں سمجھتا، اے قوم تم بھی گمراہ ہو، میں تمہاری گمراہی سے، تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں بول کر اعلان کر دیے تھے۔ تو اب توحید الہی کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر واضح کیا، اور یہ جو اللہ کی ذات کی پہچان جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، تو بعض مفسرین کہتے ہیں اسی بنا پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں جبکہ تم اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دی تھی، نبی بنا دیا، اور جب نبی بنایا یعنی یہ سوالات ان کے ذہن میں اٹھے تھے، حالانکہ وہ شہر عر میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، وہاں پر تمام مشرک تھے۔ ان مشرکوں میں ابراہیم علیہ السلام جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا، اور یہ پیغمبر سبحان اللہ یعنی سارے لوگوں کے لیے ایک چیلنج بن گئے تھے، اور اپنی قوم سے بحث کرے تھے، حتیٰ کہ بادشاہ سے بھی انہوں نے بحث کی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے ابراہیم کو یعنی حجت کرنے کے لیے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی تھی، اور یہ ہماری ہی حجت تھی جو ابراہیم اس قوم سے کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم جسے چاہتے ہیں، یہاں دیکھیے آیت کہ وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ، نرفعو بلند کرتے ہیں ہم درجات، من نشاء جس کے چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے میری بہنوں یہاں پر کہ ہم بلند کرتے ہیں درجات کو جس کے چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے بڑائی دینا، اللہ کے ہاتھ میں ہے درجات کو بلند کرنا۔ تو درجات بلند کب کرتا ہے اللہ پاک؟ جب بندہ اللہ کی قریب ہوتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اس سے التجائیں کرتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو چن لیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، کیونکہ ان ربک حکیم علیم، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بے شک تمہارا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ اور جیسے اور بھی پیغمبروں کی مثالیں دی، ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرما رہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ ہم نے ان کو اسحاق دیا، یعقوب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام تھے۔ تو نہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بڑھاپے میں جب کہ اولاد ہونے کا آپ نا امید ہو گئے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابھی اولاد نہیں تھی، تو بڑھاپے میں اللہ نے کیا کیا؟ اسحاق علیہ السلام آپ کے پاس پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہے، اور کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ جو اولاد سے اللہ نے نوازا ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق سے اور اسماعیل سے، تو اسحاق علیہ السلام سے پھر اور ایک پوتا ہوا جو کہ یعقوب علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ جی، تو ایسا سلسلہ، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پھر یوسف علیہ السلام، اس طریقے سے اور بھی، یعنی آگے 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 آپ کی نسلیں در نسلیں آپ کی پیغمبر تھی، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، ان کے 2 بیٹے پیغمبر، ان کے بعد یعنی 2 نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد اور بھی رسول آئے اور بھی نبی آئے، یعنی آپ کے خاندان کو اللہ نے نواز دیا۔ آگے آ رہا ہے دیکھیے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، کُلًّا هَدَيْنَا، اللہ نے ہر ایک کو ہدایت دی تھی، ہر ایک کو ہدایت دی اسلام کی۔ اس کے بعد وَنُوحًا، اس کے بعد نوح آئے، نوح علیہ السلام کو ہدایت دی اس سے قبل، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یعنی پہلے زمانے میں نوح علیہ السلام کو دی تھی ہدایت، اور ان کی اولاد میں سے بھی دی تھی، یعنی ذریت مطلب یہ کہ ان کی اولادوں میں سے،
नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, और बाज ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इसलिए कि सारी गुफ्तगू इन्हीं के ज़िम्मन में हो रही ना, तो फिर अल्लाह ताला ये भी बतला रहे हैं कि जैसे नूह को भी हमने भेजा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले आए थे मेरी बहनों। नूह अलैहिस्सलाम कब आए थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद नहीं, पहले आए थे। तो अल्लाह ताला पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, फिर कहते हैं कि इसहाक व याकूब, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद भी, कुल्लन हदैना, सबको हमने हिदायत दी। और देखो उससे पहले वाले नूहन हदैना मिन कब्ल, और नूह को भी इससे पहले हमने हिदायत दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कब्ल जो नबी गुजरे वो कौन से थे? नूह अलैहिस्सलाम। नूह को हिदायत की, और उनकी औलाद में से दाऊद को, सुलेमान को और अय्यूब को। फिर इधर ये सिलसिला होता है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, हारून अलैहिस्सलाम का। तो अल्लाह ताला पूरों का टुगेदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कौन कौन से पैगंबरों के नाम लिए गए। यहाँ से शुरू से देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम। वकदालिका नज्जियल मोहसिनीन, इसी तरह हम हिदायत देते हैं, किसको? बदला देते हैं, इसी तरह हम बदला देते हैं नेकी करने वालों को। यानी ये तमाम नेक बंदे थे, तो अल्लाह ने उनको क्या किया? नबी बनाया, पैगंबर बनाया, रसूल बनाया, ग्रेट दर्जात दिए। व जकरिया, फिर और भी नबियों की मिसाल दे रहे हैं, व जकरिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन, यानी ये तमाम सालिह बंदे थे, नेक बंदे थे। तो अल्लाह ताला नेकी को पसंद करता है मेरी बहनों। पॉइंट यहाँ पर ये है कि नेकी को अल्लाह पसंद करता है, नेककार होने को पसंद करता है। जब हम नेकोकार हो जाते हैं, अल्लाह के फरमाबरदार सालिह बंदे बन जाते हैं, हिदायत के लिए तड़पते हैं, हिदायत पर चलने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला दर्जात को हमारे बुलंद करेगा इंशाअल्लाह। जैसे अल्लाह यहाँ पर कितनी मिसालें दे रहा है अल्लाह पाक। आगे कह रहा है व इस्माइल वल यसी व यूनुस व लूत, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम को और यसी एक कौम ये भी गुजरी है, इस्माइल अलैहिस्सलाम, यसी अलैहिस्सलाम को और यूनुस अलैहिस्सलाम को और लूत अलैहिस्सलाम को, और इनमें से हर एक को तमाम जहानों पर हमने फजीलत दी। कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, यानी आलमीन पर उनको फजीलत दी, सबको नबी बन। ऐसे नहीं कि मेरी बहनों नबी बनाए जाने से पहले इन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने स्ट्रगल की, इन लोगों ने, ये तमाम जितने नाम लिए जा रहे हैं यहाँ पर, ये तमाम पैगंबरों ने कितनी स्ट्रगल की। आप चाहें तो क्या पढ़िए, आप पढ़िए, किताब है क़ससुल अंबिया, क़ससुल अंबिया दारुस्सलाम की लीजिए, उसमें आपको ऑथेंटिक सीरा, ऑथेंटिक यानी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये तमाम अंबिया के बारे में पढ़िए, जिन्होंने कैसे स्ट्रगल की थी, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ अल्लाह के लिए रख दिया था। तो अल्लाह ताला इन लोगों की मिसालें देकर कहता है कि कुल्लन हदीना हो, कहा तमाम को हमने हिदायत दी, और कहा कि वकज़ालिका नज़्जियल मोहसिनीन, इसी तरह हम मोहसिनीन को यानी नेक करने वालों को अज्र देते हैं। और कहा कि कुल्लु मिनस सालिहीन, ये तमाम सालिह नेक बंदे थे। और कहा कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, इन तमाम को हमने तमाम जहानों पर फजीलत दी थी। तो ये शान होती है अंबिया की, रसूलों की। तो ये शान को मलहूज रखें, हम देखें कि देखो ये शान अल्लाह ने अता की थी, किसको अता की? स्ट्रगल करने वालों को, कोशिश करने वालों को, अल्लाह की राह में मेहनत करने वालों को। तो ये तमाम मेहनती थे। इनकी सीरत जब हम पढ़ेंगे, ये तमाम अंबिया की सीरत जब हम पढ़ेंगे, तो इन सीरत को देखकर, इन तमाम अंबिया की सीरत को देखकर मेरी बहनों दुआ करें, अल्लाह ताला हमें भी अपने नेक बंदों में चुन ले। नबी के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी रसूल आने वाले नहीं है, और ये अंबिया वाला काम अल्लाह ने हमें सौंपा है। ये बात याद रखिए, ये तमाम अंबिया को जो काम अल्लाह ने दिया था ना, इनकी नेकी की वजह से जो काम इनको दिया था, तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी नेकी की वजह से जो काम उनको दिए थे, तो अल्लाह ताला वादा करता है लोगों से कि देखो इतनी सारी मिसालें हैं, तुम नेकोकार बनोगे तो तुम्हें दर्जात बुलंद तुम्हारे होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाले नहीं है, लेकिन अंबिया वाला काम अल्लाह ने हमको दिया है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी पर अमल करने वाला बना दे, और तमाम अंबिया जो पिछले गुजरे हैं उनकी सीरतों को सुनकर, उनकी सीरत को सुनकर, उस पर उनकी सीरत को सुनकर, उनके ईमान को देखकर, यानी इल्मी जायजा लेकर, इल्म के जरिए से उनके ईमान को देखेंगे, तो इंशाल्लाह उनके अमाल को देखेंगे, ईमान से भरपूर अमाल को देखेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे ईमान में भी इजाफा होगा, और इंशाल्लाह हमारे अमल में भी
ان انبیاء کے سیرت کو دیکھنے کی وجہ سے ہمارے عمل میں، ہمارے ایمان میں ضرور بھی ضرور اضافہ ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ پورے ہدایت پر تھے. اور وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور یہ جو انبیاء کے نام لیے گئے ان کے کچھ باپ داداؤں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، یعنی اللہ نے ان کو بھی نیکوکار بنایا تھا، ان کو بھی چن لیا تھا، ان کو بھی فضیلت دی تھی. کس کو؟ یہ جو انبیاء کے نام لیے گئے ہیں ان انبیاء کے بھائیوں کو، باپ کو. کیا بتا رہے ہیں؟ وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے باپوں کو، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے اولاد کو، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں کو، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ هَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان کو اور ہم نے ان کو مقبول بنا دیا، چن لیا. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو چن لیا. وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی. کس چیز کی؟ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی. اللہ اکبر. میری بہنوں، ہم جو روزانہ جو نماز میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، تو یہ صراط مستقیم پر چلایا جانا معمولی بات نہیں ہے میری بہنوں، معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کی مثال دے کر یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے چن لیا تھا ان نبیوں کو اور ہم نے ان کو ہدایت دی تھی صراط مستقیم کی. تو صراط مستقیم کی ہدایت ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم روزانہ مانگ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگے، ان الفاظ کی روح کو سمجھتے ہوئے مانگے کہ اللہ کی ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ نے چنے ہوئے بندوں کو، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ فرما رہا اللہ تعالیٰ، ہم نے چنا ان کو اور ہم نے ہدایت دی. یعنی اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے تو ہدایت دیتا ہے. اللہ مستعان. اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہمیں بھرپور ہدایت سے نوازے، آمین یا رب. اور اسی پیاری چیز کو آج ہم تانوں میں استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہدایت، ان کو تو ہدایت ہی نہیں ہے، ان کو فلاں ہے، ان کو ہدایت نہیں ملی. یا پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم کو دعا کرتے ہیں ہمارے لیے کہ اللہ تم کو ہدایت دے، تو چڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے ہاں تم کو بھی ملنا نا ہدایت، ہمیں کوئی ضروری کیا ہے، تم کو بھی تو ملنا چاہیے. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ بہت پیاری چیز ہے میری بہنوں. اگر دشمن بھی بددعا کے، دشمن بھی کہتا ہے نا آپ کو، تانا مارنے کے لیے بھی کہتا ہے دشمن اللہ ہدایت دے تم کو، تو ایکسپٹ کر لیں اس کو، آمین بولیں کہ اللہم آمین، اللہ آمین کرے آپ کی زبان کو، اللہ ہمیں ہدایت دے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ ہدایت دے. تڑپ کے بولیں، اس کو پازیٹیو میں لیں، نیگیٹو میں نہیں لیں. ہدایت بہت بڑی چیز ہے. ہدایت کو سمجھیں گے تو جب لیں گے نا، پازیٹیو نیگیٹو جب آئے گا جب ہم ہدایت کو سمجھیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہم جس کو چن لیتے ہیں ان کو ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی. اللہ اکبر. دوبارہ کہہ رہی ہوں، غور سے سنیے. اللہ فرماتا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو چن لیا اور ہم نے ان کو ہدایت دی صراط مستقیم کی. یعنی اللہ جس کو چن لیتا ہے اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. تو ہم اللہ کے چنندہ بندے بنے، اللہ ہمیں سلیکٹ کر لے. اس چیز کے لیے دعائیں مانگنے میری بہنوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے. ذالک، یہ ھدی اللہ، اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتا ہے. یعنی یہ اللہ کی ہدایت ہے، بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے دی. ان انبیاء کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے ان تمام کو ہدایت دی تھی، ہم نے چن لیا تھا، ان کو ہدایت دی تھی. اس کے بعد ایک خطرناک وعید والی بات ہے، دیکھیں آگے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پورے انبیاء کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ آخر میں ایک ایسی بات کہتا ہے میری بہنوں، اس بات کو سن کر ہمارے قلوب کو، یعنی کام جانا چاہیے، ہمارے قلوب دہل جانے چاہیے ہمارے قلوب. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ پیغمبروں کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں انہیں ہم نے چن لیا، انہیں ہم نے ہدایت دی. یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہے دیتا ہے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ حضرات شرک کرتے، اگر یہ بھی شرک کرتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو عمل وہ کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ سب اکارت کر دیتا اس. یعنی اگر کا لفظ ہے وہاں پر، یہ تو چنے ہوئے تھے، ان سے تو شرک کرنا سوال ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ نے چن لیا تھا ان کو.
لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہے اگر یہ کرتے. ہوتا نا کہ بعض وقت ہم کوئی فار ایگزامپل کوئی ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو جو اچھے بچے ہوتے ہیں نا ان کو انعامات دے رہے ہیں یا پھر خاص توجہ دے رہے ہیں. اب جو بگڑے ہوئے ہیں یا جو نافرمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کو تو بڑا آپ بڑا چاؤ لاڑ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں کر رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں بڑے، اگر یہ بھی تمہاری جیسی حرکتیں کرتے نا تو یہ بھی پٹتے. اور وہ نافرمانوں کیا کہتے ہیں، اگر تم بھی ان جیسے بنو نا تو تم سے بھی محبت کریں گے، تم کو بھی وہی لاڑ پیار دیں گے، ہے نا، کہتے ہیں نا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی باتوں پہ سے روزانہ ہم کو گزارتا ہے میری بہنوں. روزانہ ہم دیکھتے ہیں، روزانہ ہم اولاد کے ماں باپ کے بیہیویئرز میں ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی مثالیں ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزانہ یہ میری مثالوں پر سے گزرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے. تو یہ مثالوں پر سے ہم گزرتے ہیں میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو بات ہے نا، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ شرک کرتے، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ مثال دے کے بول رہا ہے کہ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اپنے شرک کو کسی کو معاف کرے گا، کسی کو چھوڑ دے گا، کسی کو اجر دے گا؟ ایسا نہیں ہے. اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضبط کر لیے جاتے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ اگر یہ شرک کرتے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے، یہ مخرب بندے میرے اگر یہ بھی کرتے نا تو ان کے بھی اعمال کو میں غارت کر دیتا. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ انبیاء تو وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی، حکمت دی گئی، نبوت عطا ہوئی. سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں گے، یہ لوگ سے مراد کون ہے؟ جو رسول کے مخالف ہیں، رسول کے دشمن ہیں، اللہ کے پیغام کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں گے تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی رسولوں کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کی مخالفت کرتا ہے، انبیاء کی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کوئی فکر کی بات نہیں. تم مخالفت کرے تو کیا ہوگا؟ کئی ہیں اچھے لوگ جو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے ان کو اللہ کی فرما برداری کے لیے. وہ منکر نہیں ہیں، وہ آخرت کے منکر نہیں ہیں، وہ رسولوں کے منکر نہیں ہیں، وہ انبیاء کے منکر نہیں ہیں، وہ کتاب کے منکر نہیں ہیں، وہ کتاب کا انکار نہیں کرتے، وہ رسولوں کا انکار نہیں کرتے. اللہ ایسے لوگوں کو مقرر کر دیتا ہے. اگر کوئی انکار کر دے، اگر کوئی اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی یعنی زبان کے ذریعے سے یا اپنی عمل کے ذریعے سے اللہ کا انکار کرتا ہے، نعوذ باللہ، یا پھر کتابوں کا انکار کرتا ہے، رسولوں کا انکار کرتا ہے، نبیوں کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کوئی حاجت نہیں ہے مجھے ایسے لوگوں کی. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو اللہ کی باتوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم یا ربی، اے اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے جو کامل یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں کامل، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں مکمل. ایمان رکھنا، یقین کرنا مطلب کیا ہے کہ ایک ایک ادا کو اس کی جیسے معلوم ہوا فوری عمل کر لینا، جیسے پتا چلا یہ نہیں کرنا ہے فوری چھوڑ دینا. اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا اقرار کرنے والے تو ہم نے بہت سے تیار کر رکھے ہیں. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، بس اگر یہ اس کے انکار کریں گے، کفر کریں گے اس کے ساتھ، ہاؤلائی، تو یہ سب فقط وکلنا بِهَا قومن، ایسی قوم اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، لیسو بِهَا بِکافرین، یہ لوگ کفر نہیں کریں گے. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے. فرما رہے اللہ تعالیٰ یہی لوگ ہیں، یہی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی. فَبِہُدَاهُمُ اقْتَدِیٰ، بس تم بھی کیا کرو، بس اے نبی سو آپ بھی انہی کے طریق پر چلیے. یعنی انبیاء کا جو طریقہ تھا، کیا طریقہ تھا؟ دین کے جو اصول تھے، شریعت کے جو اصول تھے، اس کے اوپر
एडमेंट रहते थे, पक्का चलते थे। अब चाहे कोई भी चले या ना चले, एक भी बास तो अंबिया मेरी बहनों ऐसे गुजरे, आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो आपको ताज्जुब लगेगा, यानी बास तो ऐसे भी गुजरे जो एक नबी था ना उसका उम्मत एक ही था। अल्लाह अकबर, सुना आपने कभी? यानी बाज अंबिया ऐसे भी गुजरे जो एक नबी है और उनके पैरोकार कितने सारी कौम नहीं है, एक ही है। यानी अल्लाह ताला को इसकी क्वांटिटी की हाजत नहीं है, अल्लाह को क्वालिटी चाहिए। यानी अल्लाह ताला अगर हम ईमान नहीं लाते, अरे बहुत सारे लोग नहीं ला रहे, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला बता रही कि अंबिया की मिसालें देखो है नबी, ये काफिर मुशरिक तुमको सता रहे हैं, तुम पर ईमान नहीं लाते, तो छोड़ो इनको, देखो पिछले अंबिया की मिसालें, कैसे उन लोगों ने क्या किया था, अल्लाह के तरीक पर, अल्लाह के रास्ते पर चलते गए। कोई मलामत करने वाले की मलामत की परवाह उन्होंने नहीं की, कोई मुखालिफीन की मुखालिफत उनको नहीं रोकी, उन अंबिया को हत्ता कि उनके जान पर बनाई, लेकिन वो चीज रोकी उनको नहीं। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल देख लीजिए, उनके जान पर बनाई तो उन्होंने क्या रोक दिया अपने काम को? जब उनसे कहा गया कि आग में डाल दूंगा, क्या कहा था नमरूद ने? आग में डाल दूंगा, आग जलाई भी गई। कितना नहीं रोके होंगे उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, उनके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, कितना रोके होंगे कि तू मत कूद आग में, यानी तुझे आग में फेंक दिया जाएगा। तो लिहाजा तो इस नमरूद का यानी माबूद होने का इकरार कर ले, कितने लोगों ने कहा होगा, लेकिन नहीं किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साफ ऐलान कर दिया कि ये आग मुझे उसी वक्त जलाएगी जब मेरा रब का हुक्म होगा, लेकिन मैं तेरी इबादत को नहीं मानूंगा, मैं तुझको माबूद तस्लीम नहीं करूंगा, मैं एक अल्लाह ही की इबादत करता हूँ, किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तो ये अदाएं थी अंबिया की, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है कि तमाम जहान वालों के लिए एक नसीहत है, आप कह दीजिए, मैं तुम में से, ऐ नबी आप कह दीजिए, मैं तुमसे उस पर कोई मावेजा नहीं चाहता। ये जो तरीका चलने के लिए कहा जा रहा है, तो कुफार मुशरिकीन जब मुखालिफत करते थे अल्लाह के रास्ते पर चलने से, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ऐ नबी इनसे बोलो, ये जो मैं हिदायत का रास्ता तुम्हें बता रहा हूँ ना, इस पर कोई मावेजा नहीं ले रहा हूँ, क्यों चिढ़ के चले जा रही, या फिर क्यों बेजारगी का इजहार कर रहे हो, क्यों अपने कानों में डांट लगाए बैठे हो, अपने कानों में डांट लगाए क्यों बैठे हो, क्यों हक से मुंह मोड़ रहे हो, इस पर मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं लेता। अब देखिए इस मिसाल में मेरी बहनों, अल्लाह जो फरमाता है कि कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, तुम कह दो कि मैं तुमसे कोई इसका अज्र नहीं मांगता, अज्र नहीं मांगते, कोई कीमत नहीं मांगता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले थे अल्लाह ताला, नबी के बाद आपको, मुझे, हम तमाम को इसमें ये दर्स है, हमें भी कहना है लोगों को। नबी को कह दिया अल्लाह ने, और नबी ने भी कह दिया लोगों से, और लिहाजा अब हम पढ़ रहे हैं कुरान को, हमको अल्लाह ने दी है जिम्मेदारी, तो हम भी पढ़ के देखें। अल्लाह कहला है कि तुम कह दो कि मैं तुम्हारे तुमको जो राह रास्त पर बुलाने की अजर नहीं मांगता। आप कोई दर्स कर रही हैं, आप किसी को अल्लाह की तरफ बुला रही हैं, तो क्या पैसे लेके बुलाती है? नहीं ना, नहीं। अब जैसे हम लिसनर्स के लिए कहते हैं, लिसनर्स के लिए कहते हैं कि देखो सुनो, आओ हिदायत की तरफ, सुनो सुनो सुनो, और लिसनिंग फ्री है, इससे कोई अज्र नहीं मांगा जाता। जो हिदायत नसीहत की बात की जाती है, इससे कोई अज्र नहीं मांगा जाता। हाँ, आलिम कोर्स करा रहे हैं, इस्लामिक कोर्सेज करा रहे हैं, तो कोर्सेज कराने के होते हैं कि मतलब आपको आपके लिए टाइम दिया जा रहा है, आपको अलग से यानी नोट्स दिए जा रहे हैं, आपको ये चीजें डिफरेंट है। एक कोर्स करवाना, एक है हिदायत के लिए आम दुरूस का होना, जो दर्स के लिए जाते हैं, दर्स दे रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब लोगों को सुना रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको हिदायत की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह की हिदायत की तरफ, तो इसका कोई अज्र हम लोगों से नहीं मांगते। ये नबियों का तरीका है, ये अंबिया का तरीका है, और इस नबी के तरीके पर चलने के लिए मुझे और आपको कहा गया मेरी बहनों, तो हमें भी चाहिए कि हम उस नबी के तरीके पर चलें और हम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं, और उनसे ये कहें कि आओ मेरी बहन सुनो, 1 घंटा जब बैठ के सुनेंगी ना, हम आपको इसका चार्ज नहीं ले रहे हैं, आपके सुनने के लिए हम आपसे कोई मुआवजा नहीं ले रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे? मुआवजे दे देकर जाकर बैठते हैं ना, है ना। उस जमाने में भी
جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تم سے معاوضہ نہیں لیتا، تو یہ جو وہ لوگ بھی تھے نا اس زمانے میں، جا جا کر بیٹھتے تھے، ٹائم پاس کی محفلیں رہتی تھیں، اور ان محفلوں میں خرچ کرنا پڑتا تھا اپنا پیسہ. اب ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، ہم جاتے ہیں کسی کے ہاں، فار ایگزامپل پکنک منانے جاتے ہیں، پکنک منانے جاتے ہیں، کتنے زیادہ خرچ ہم نہیں کرتے. وہ فلاں جگہ جاتے ہیں خرچ کرتے ہیں، فلاں کھانے کے لیے گیا کئی ہزاروں خرچ کر دیا، پکنک منانے کے لیے گئے کئی ہزاروں خرچ کر دیے، کہیں گئے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے فلاں جگہ ہزاروں خرچ کر دی. نہیں، جا جا کر بیٹھ کر انتظار کر کر کے وقت لگا کر پیسہ دے کر آتے. اللہ کے دین کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ وقت نہیں لگا سکتے؟ اللہ کے دین کے لیے سن نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اے نبی ان سے کہہ دو میں تو ہدایت کی جو باتیں تم کو بتا رہا ہوں، قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے ان کو ہدایت کرتے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی اس ہدایت کرنے کا کوئی اجر تم نہیں لے رہے. قل کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے سوال نہیں کرتا اس کا اجر کا، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ تو سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے. سبحان اللہ، قرآن تو ایک ایسی چیز ہے میری بہنوں، سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، نصیحت نہیں پکڑتے اس سے، انہیں قدر ہی نہیں ہے قرآن کی، انہیں قدر ہی نہیں ہے صاحب قرآن کی، انہیں قدر ہی نہیں ہے اللہ کی. اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہیں تو قدر ہے ہی نہیں اللہ کی جیسا کہ اللہ حق رکھتا ہے کہ اس کی قدر کی جائے. میری بہنوں آج کا ہی ہم نے ٹاپک بنایا، کیوں وما قدر اللہ حق قدرہ کیوں بنایا ٹاپک؟ کیونکہ واقع میں آج ہمارے ہاں اللہ کی قدر نہیں ہے جیسا کہ وہ حق رکھتا ہے اس کی قدر کرنے کی. آج ہماری قدر نہیں کی جاتی تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، آج ہماری قدر نہیں ہوتی تو ہم بڑا تل ملا جاتے ہیں کہ میری قدر اس نے نہیں کی، وہ فلاں بچے نے میری قدر نہیں کی، فلاں خاندان والوں نے میری قدر نہیں کی، انہوں نے میری قدر نہیں کی، انہوں نے میری قدر نہیں کی. ہم اور آپ کتنی اللہ کی قدر کر رہے ہیں، یہ بات پر ہمیں غور کرنا ہے. اللہ ہم کو توفیق دے یا رب، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس کی قدر کریں. کتنا اللہ فرماتا ہے حق قدرہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسے کہ اس کا حق ہے. افسوس ہم پر میری بہنوں کہ ہم اس بات پر غور نہیں کرتی. آئیے انشاءاللہ ہم تائب ہوتے ہیں اللہ کے حضور، توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرا حق بہترین طریقے سے ادا کرنے والی ہم کو بنا دے یا رب. کیونکہ میری بہنوں اللہ کا حق بہت ہے، اللہ کتنا بڑا ہے نا، اللہ تو بہت بڑا ہے، تو اس کا حق بھی بہت بڑا ہے، اس کا حق بھی بہت بڑا ہے. آئیے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم کمزور ہیں، ہمیں توفیق دے کہ جیسا تیرا حق ہے نا، جیسا تیرا حق ہے اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے یا رب. بہت بڑا حق ہے میری بہنوں، اللہ کا بہت بڑا حق ہے، ہماری زندگیوں سے زیادہ اللہ کا حق ہے. ہماری اپنی زندگیوں سے، ہمارے اپنے اولاد کی زندگیوں سے، ہماری اپنی زندگیوں سے سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے، وہ زیادہ ہمیں ادا کرنا ہے. اللہ فرماتا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنا چاہیے. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر پر کوئی شے نازل کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی. یعنی بہانے کرتے ہیں نا، یہ تو بہانہ تھا مشرکین کا، کہتے تھے کہ نہیں کوئی بشر پر کچھ نازل نہیں ہوا، یعنی عمل کرنا نہیں ہوتا تو بہانے کرتے نا. یہ تو مشرکین کا بہانہ تھا جو اللہ نے یہاں بیان کیا. انکار کر دیتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے کا وہ انکار کر دیتے تھے، اپنی زبانوں سے وہ ان کا انکار کرتے تھے. میری بہنوں آج ہمارے اعمال انکار کر رہے ہیں. قرآن ایک کہتا ہے بات اور ہمارا عمل کچھ اور ہے، قرآن کا ایک حکم ہوتا ہے اور انسان کی کچھ اور ہے ادا. آج انسان عمل سے انکار کر رہا ہے، مسلمان کی بات کہہ رہی ہوں میں. جیسے وہ لوگ بہانے کرتے تھے نا، اللہ کی قدر نہیں تھی ان کو، تو بہانے کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں کی. خل کہہ دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ،
آپ ان سے یہ کہہ دیجیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جس کو موسیٰ لائے تھے؟ تو پچھلے بھی مثالیں ہیں نا ہمارے پاس، پچھلے بھی مثالیں ہیں، دیکھو کیسے وہ آئے تھے انبیاء، ان پر اللہ نے کیسے کتابیں نازل کی، اس کتاب پر جو لوگ ایمان لائے ان کو کیسے بہترین اجر ملے، اور جو لوگ اس کتاب کی انکار کیے، اس کتاب کا انکار کیے تو کیسا دردناک عذاب ان پر آ پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثالیں دے رہے، دیکھو موسیٰ پر کتاب نہیں آئی تھی، یہ کتاب تو وہ نور ہے، یہ کیا ہے، خود قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، موسیٰ پر بھی آئی تھی نا کتاب، نازل ہوئی تھی نا، نورن، وہ کیا تھی، نور تھی، یہ بھی نور ہے قرآن، اللہ کی آسمانی کتاب میں ساری نور ہیں، ہدن ہے، ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے۔ تو لوگوں نے کیا کیا، یہ نور کو اور ہدایت کو، جس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم نے کیا کیا، تجعلونہ، تم نے کیا کیا، اس کو بنا دیا خراطیس، ٹکڑے ٹکڑے، متفرق اور آنکھ میں رکھ چھوڑا ہے، یعنی لوگوں نے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب یہود ہے، ان کے پاس کچھ اور آنکھ ہیں، انہوں نے کیا کیا، کچھ ڈنڈی مار لی، چھپا دیے، لوگوں کو نہیں بتائے، تبدونہا وتخفون کثیرا، تبدونا کچھ ظاہر کرتے ہو لوگوں پر، اور وتخفون کثیرا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کرتے ہیں لوگ، کچھ چیزیں ہیں جو بتاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، مطلب کی چیزیں بڑا زور سے بیان کریں گے، جیسا کوئی کہتے نا کہ میٹھا کھانا ہے، میٹھا کھانا تو من پسند چیز ہے نا، تو کیا بولیں گے، میٹھا کھانا سنت، زور سے، مسواک کرنا ہے، محنت لگ رہی اس میں، کڑوا کڑوا لگ رہا ہے، مسواک ہاں سنت ہے، دھیمی ہو جائے گی آواز، وہی میٹھا کھانا، میٹھا کھانا ہاں سنت ہے، سنت، میٹھا کھانا سنت، زور سے بولیں گے، کیوں، کیونکہ میٹھا میٹھا ہے نا، مسواک بھی تو سنت ہے، جب وہ کر رہے ہیں تھوڑا سا تیکھا اوپر محسوس ہو رہا ہے، یا پھر پھیکا پھیکا لگ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا نا مسواک کرنے میں، مسواک کرنا ہاں سنت، ایک مثال دے رہی ہوں میں، ایک مثال دے رہی ہوں، یعنی من پسند چیزیں آتی ہیں تو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، من پسند چیزیں آتی ہیں تو بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں، اپنے حقوق کی بات آتی ہے تو بڑی آوازیں نکلتی ہیں، اور جب دوسری باتیں آتی ہیں تو وہ چھپا دیتے ہیں۔ یہ تو یہود کا تو چھوڑیے، اللہ تو یہود کی مثال دے رہا ہے، وہ تو خطرناک طریقے سے، بڑی بڑی، سب میں بڑی مثال ہے یہ، کیونکہ تباہی ایسی ہے خطرناک ان پہ آئی، بیماریاں سے گر گئے تھے وہ لوگ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی تو اتنی بڑی بات ہے، یا دیکھیے اپنے اندر، ہم تو خود سے ہی چھپاتے ہیں، لوگوں سے چھپانا حق بات تو دور کی بات ہے، خود سے ہی چھپا دیتے ہیں، یعنی جو میٹھی میٹھی سنتیں اس پر جو آسانی سے عمل کر لیا، جو مشکل ہاتھ چھوڑ دیا، نہیں، انشاءاللہ اللہ سے وعدہ کریں گے ہم کہ ہر وہ عمل ہم کریں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کی قدر کرنی ہے میری بہنوں، اللہ کی کتاب کی قدر کرنی ہے، اللہ کی قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا کیا تم نے، کتابوں کو، نور کو، ہدایت کو لے کر، جبکہ لوگوں کے لیے تھی، ہدی للناس تھا، تجعلونہ، تم نے کیا کیا، اس کو بنا دیا خراطیس، ٹکڑے ٹکڑے، تبدونہا وتخفون کثیرا، تبدونا کچھ ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا بہت زیادہ چھپا دیتے ہو، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتیں چھپاتے ہو نا، تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے نہ تمہارے بڑے، چھپا دیے تھے نا، تو خُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کتابوں کو چھپا دیتے ہیں، یہ بات کو چھپا دیتے ہیں، یہ بے جا بحث مباحثے کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے، ان سے صاف کہہ دیجئے اللہ نے یہ نازل فرمایا، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو چیز حق ہے وہ تم بیان کر دو، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، بیان کر دو، اس کے بعد پھر بھی کھیل تماشے کریں گے، کچھ بھی بولیں گے، ٹھیک ہے چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، ذرہم، چھوڑ دو، فی خوضہم یلعبون، اپنے خرافات میں کھیلتے رہنے دو انہیں، اپنے بیکار چیزوں میں، بےہودہ چیزوں میں، جس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، اپنے اپنے طریقے بنا لیے ہیں اور مگن ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرو، دیکھو یہ کتاب میں یہ حکم ہے، اس حساب سے ہمیں چلنا ہے، نہیں چل رہے چھوڑ دو، ان کی کھیلوں میں ان کو چھوڑ دو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ، مبارک
मुसद्दिक़ु अल्लज़ी बैन यदैहि, अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, हाज़ा किताब, ये किताब कौन से अंज़लनाहु, उसको हमने नाज़िल किया, और ये कैसी मुबारक है, बरकत वाली है। मुसद्दिक़ु, और तस्दीक करती है, अल्लज़ी बैन यदैहि, तुमसे पहले किताबों की तस्दीक करती है। वलितुनज़िर, और ताकि तुम डराओ ए नबी, उम्मुल खुरा, उम्मुल खुरा कौन है, ये खुरा, उम्मुल खुरा कौन सा एरिया है मेरी बहनों, उम्मुल खुरा है मक्का। मक्के को अल्लाह ने उम्मुल खुरा कहा, इसीलिए वहां पर एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है ना जिसका नाम उम्मुल खुरा है। मक्के को अल्लाह ने उम्मुल खुरा कहा, लितुनज़िरा उम्मुल खुरा, ताकि आप डराएं मक्के वालों को भी, व मन हौलहा, और अतराफ के लोगों को भी। यानी अल्लाह ने आपको पैगंबर बनाकर भेजा, मक्के में मबऊस किया, और फरमाया कि तुम इसके जरिए से मक्के वालों को और अतराफ की सारी दुनिया को। अब ये जो हौलहा है ना, एक एक लफ्ज अल्लाह ताला का मेरी बहनों बड़ा बड़ा कीमती है। आपको बताया हौलहा का लफ्ज जो है अतराफ। एक बात बताऊं आपको, एक नॉलेज वाली बात बताऊं, कि आपको पता है कि मक्का जो है, काबेतुल्लाह में जो मक्का है ना, वो मक्का सारे दुनिया का सेंटर पॉइंट है। आप कभी तहकीक करिए, इस बात की मालूमात करिए, मक्का जो है सारी दुनिया का सेंटर पॉइंट है, उसके अतराफ पूरी दुनिया है। ये अल्लाह का एक एक लफ्ज कोई ऐसी नहीं रहता मेरी बहनों, जो अल्लाह ने कहा ना, लितुनज़िरा उम्मुल खुरा व मन हौलहा, ताकि तुम ए नबी डराओ इनको, उम्मुल खुरा यानी मक्के के रहने वालों को, व मन हौलहा, और उसके अतराफ सारी दुनिया आ जाती है। सुभान अल्लाह। वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरह, किसको डराया जा सकता है, जो आखिरत पर ईमान लाता है। वल्लज़ीना, वो लोग जो युमिनूना बिल आखिरह, आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं, व युमिनू बिही, ऐ नबी ये तुम पर भी ईमान लाते हैं कि तुम रसूल हो, वहुम अला सलातिहिम युहाफिजून। कैसे लोग हैं ये, आखिरत का यकीन रखते हैं, ऐसे लोग जिस पर ईमान ले आते हैं, अपनी नमाजों की भी हिफाजत यानी पाबंदी करते हैं। ऐसे लोग जो आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, पाबंदी करते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे उस पर, ममन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कदिबन, उससे बढ़कर जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। औ या कहे कि क़ाला ऊहिया इलैया, या ये कह दे कि तोहमत लगाए कि मुझ पर वही आती है। नऊज़ बिल्लाह, ऐसे है, कई है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी उन्होंने सर उठाया था कि हाँ मुझ पर भी वही आती है, मुझ पर भी वही आती है, नऊज़ बिल्लाह। हालांकि वलम यूहा इलैहि शैउन, जबकि उन पर कोई वही हुई नहीं आती। वमन क़ाल, और जिसने, और जो शख्स ने यूं कहेगा, वमन क़ाल, और जो शख्स ये कहेगा, सउनज़िलु मिस्ला मा अंज़लल्लाह, जैसा कि कलाम अल्लाह ने नाजिल किया है ना, उस तरह का मैं भी लाता हूँ। ऐसे बेबुनियाद दावे करते थे मेरी बहनों, बेबुनियाद दावे करते थे। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं, वलौ तरा, अगर तुम देखोगे ना, इज़ ज़ालिमूना, उस वक्त जालिमों को, कहाँ होंगे वो, फी गमरातिल मौत, मौत की सख्तियों में होंगे। गमरातिल मौत कहते मौत की सख्तियों में। वल मलाइका, और फरिश्ते, बासितू ऐदीहिम, उनकी तरफ हाथ बढ़ा बढ़ा कर उनकी रूहें ले रहे होगे। क्या कह रहे होगे, अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जाने। क्या कहेंगे वो फरिश्ते, निकालो अपनी जाने। उस दिन देखो उनका हाल। क्या बोल रहे अल्लाह ताला, यहाँ तो दुनिया में बहुत हिमाकत करेंगे, बोलेंगे हाँ हम पर भी वही आती है, हमको भी मालूम है ये सब, हाँ वो हम भी ला के बताएंगे, ऐसी चेक कुरान हम पर भी नाजिल होती, हम भी लाएंगे, तुम अल्लाह का कलाम करो, अल्लाह का कलाम हम उस जैसा बनाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये तो इनकी बेवकूफ बातें हैं। सूरह बकरा में हमने पढ़ा था ना कि इस जैसी, तुम कुरान तो बहुत दूर की बात है, इस जैसी एक आयत ला के बता दो, एक सूरा ला के बता दो इस जैसा, पूरी कुरान तो नहीं, एक सूरा ला के बता दो। और अल्लाह ने कहा वलन तफअलू, तुम हरगिज भी नहीं कर सकते, काम कर ही नहीं सकते, और वाकई में नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के कलाम जैसा कलाम कौन बना सकेगा। अब ये बहाने हैं इनके दुनिया को यानी दुनिया में अपनी मनमानी जिंदगी गुजारने के लिए बहाने हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐसे बहाने करने वाले, ऐसे इनकार करने वाले मुशरिक, काफिर, फासिक, इन लोगों को जब तुम देखोगे, गमरातिल मौत, मौत की सख्तियों में जब ये होंगे ना, और मलाइका बासितू ऐदीहिम, मलाइका फरिश्ते बासितू फैलाए होंगे ऐदीहिम, अपने हाथों को, और क्या कहेंगे, अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जाने। अल यौम तुज़्ज़ौना अज़ाबुल हून,
آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی بما کنتم تقولون، جو کہتے تھے نا تم قول علی اللہ، اللہ پر غیر الحق، حق کے بغیر جو قول اللہ پر جھوٹی جھوٹی باتیں لگاتے تھے نا، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے نا، منہ موڑ جاتے تھے نا، آج چکو مزہ۔ فرشتے آگے بڑا بڑا کر ہاتھ ان کی جانیں کھینچتے ہوئے یہ بات بولیں گے، آؤ آج تمہیں ذلت کی سزا ملے گی، جو تم اللہ پر جھوٹی باتیں لگاتے تھے نا اس کے عوض آج ملے گا تم کو بدلہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، ہاں آج آ گئے تم اللہ کے پاس فرادا، اکیلے اکیلے، فردن فردن بولتے نا، اکیلے اکیلے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، بے شک تم ہمارے پاس آئے فرادا، اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ میں نے پہلی مرتبہ تم کو اکیلے پیدا کیا تھا نا، ویسے ہی آج اکیلے تم میرے پاس آئے۔ اول بار بھی جیسے میں نے تم کو پیدا کیا تھا تم اکیلے ہی پیدا ہوئے تھے، پوری فوج کو لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے، اکیلے ہی تم پیدا آئے تھے دنیا میں، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑائے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ، تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ کر رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، بولتے تھے نا یہ بھی ہے حق رکھتے، وہ بھی حق رکھتے، اللہ کے علاوہ انہوں بھی ہے انہوں بھی ہے انہوں بھی ہے، ٹھیک ہے کہاں ہے سب شریک؟ کیا بات ہے آج کوئی نہیں دکھ رہی؟ کیا بولے اللہ تعالیٰ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، ہاں کیا بات ہے کہ ہم نہیں دیکھتے آج تمہاری شفاعت کرنے والوں کو، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جس پر تم زعم کرتے تھے، گمان تھا تمہارا، انہم فیکم شرکا، کہ یہ تمہارے شریک ہیں، تمہاری شفاعت کر دیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ لقد تقطع بینکم، کیا ہوگا؟ واقعی تمہارے آپس میں تعلق تو خطا ہو گیا۔ کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ؟ لقد تقطع بینکم، تمہارے اور ان کے درمیان تو رشتے ٹوٹ گئے، وضل عنکم، اور گم ہو گیا تم سے، غائب ہو گئے تم سے، کیا؟ تمہارے دعوے، ما کنتم تزعمون، جو تم دعوے کرتے تھے نا وہ پورے کے پورے غائب ہو گئے۔ تو یہ مشرکوں کا انجام ہوگا میری بہنوں۔ شرک ایک بہت خطرناک چیز ہے، من کی نہیں ماننا ہے ہمیں، دل کی نہیں ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم یہاں سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے علم میں مزید اضافہ فرمائے، ہمارے عمل میں اضافہ فرمائے، تاکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے اور ہمیں اپنی جنت دے دے، اور ہماری موت آسان ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فرشتوں کو بھیجے جو ہماری آسانی سے روح نکالے اور ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اللہم آمین یا ربی۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ آج جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کا حق ادا کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔